السلام علیکم۔ اگر کسی کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہو، پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہو، یا پیٹ کے اندر جو ہے درد محسوس ہوتا ہو، یا پھر جو ہے پیٹ کے اندر گیس بن جاتی ہو، اس کو خوراک جو ہے وہ صحیح سے ہضم نہ ہو پاتی ہو، یا بھوک نہ لگتی ہو، یا وزن جو ہے وہ اس کا نہ بڑھ رہا ہو، اگر یہ ساری علامات آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ سیلک ڈیزیز ہو۔ سیلک ڈیزیز ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی مدافعتی نظام جو ہے اپنی خوراک کو جو ہے وہ دشمن سمجھتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ایکشن اپنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی خوراک کی تباہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ تباہی ہوتی ہے ہماری چھوٹی آنت کے اندر۔ جب بھی آپ گلوٹن والی کوئی بھی چیز کھائیں گے جس کے اندر گلوٹن پروٹین ہوتی ہے، بیسیکلی جو گندم ہے، جو ہے، یا پھر رائی ہے، ان کے اندر جو ہے گلوٹن پروٹین پائی جاتی ہے، تو جب بھی آپ یہ انٹیک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو اپنا ڈیفینس سسٹم ہے، جو ہمارا امون سسٹم ہے، وہ اس کے خلاف ایکشن شروع کرے گا، اس کی تباہی کرنا شروع کر دے گا۔ تو چھوٹی آنت کے اندر سوزش ہو جائے گی۔ سوزش سے کیا ہوگا کہ ادھر جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے ہماری باڈی کے اندر جذب نہیں ہوں گے، مطلب ہمارے خون کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، بچے کو غذائی قلت کی کمی ہو جائے گی، غذائی کمی ہو جائے گی، اس میں وائٹامن ای، سی، ڈی، اس کی کمی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آئرن کی کمی بھی اس کے اندر بچوں میں ہو سکتی ہے۔ بچوں کا قد نہیں بڑھے گا، بچوں کا ہر ٹائم پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوگا۔ تو بچے کو جب بھی آپ گلوٹن والی ڈائٹ کھلائیں گے تو اس ٹائم فوراً اس کو جو ہے وہ لوز موشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، ہر 100 میں سے ایک بندے کو یہ ہو سکتی ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں سیلک ڈیزیز ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی وہ زیادہ روٹی کھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، یا ان کو لوز موشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی جو تشخیص ہے وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں ٹی ٹی جی جو ہے وہ اینٹی باڈیز چیک کی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ زیادہ ہے تو اس میں سیلک ڈیزیز کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو اس کے بعد اینڈوسکوپی کی جاتی ہے، جو کیمرا ٹیسٹ، اس کے ذریعے بایوپسی بھی لی جاتی ہے، پھر اس کو فردر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور سیلک ڈیزیز کا ڈائگنوسس کنفرم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سیلک ڈیزیز کا ٹیسٹ کروانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے گلوٹن والی ڈائٹ اپنی جاری رکھنی تاکہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے۔ اگر آپ نے گلوٹن والی ڈائٹ چھوڑ دی ہے، مثال کے طور پر آپ گندم نہیں کھا رہے یا جو نہیں کھا رہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ یہ ٹیسٹ کروائیں تو اپنی گلوٹن والی جو ڈائٹ ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں ٹیسٹ تک۔ اگر آپ کا سیلک ڈیزیز کا ڈائگنوسس کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو ساری زندگی کے لیے آپ نے گلوٹن فری ڈائٹ کھانی ہے۔ دوسرا نمبر پہ آپ نے اپنے نیوٹریشن سے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کی غذائی قلت والا جو مسئلہ ہے یہ نہ ہو، تاکہ وہ آپ کو اس کے سبسٹیوٹ سارے بتائے بھی کون کون سے متبادل کے طور پہ آپ چیزیں اور کھا سکیں تاکہ آپ کو وٹامنز اور منرلز کی جو ہے وہ کمی نہ ہو سکے۔ تو آپ اگر گلوٹن والی ڈائٹ کھائیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، آپ کو ایون کینسر تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، جب آنت اندر سے ڈیمیج ہوتی رہے گی تو جب بھی آپ گلوٹن کھائیں گے تو اندر سے سوزش ہوگی، تو وہ سوزش بڑھتی ایون کینسر تک بھی کر سکتے ہو۔ اسی لیے کوشش کریں، جس کو بھی سیلک ڈیزیز کا مسئلہ ہے اس سے گلوٹن فری ڈائٹ کھانی چاہیے، اور گلوٹن فری جب آپ ڈائٹ کھانا شروع ہوں گے تو آہستہ آہستہ آپ بالکل ایک نارمل لائف کی طرف آنے لگ جائیں گے، آپ کا ویٹ بھی گین ہونے لگ جائے گا، سارے مسئلے جو ہیں آہستہ آہستہ سیٹ ہونے لگ جائیں گے، اور آپ ایک نارمل زندگی اس میں گزار سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔